بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ جدید مناہج کی سیریز کا جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حافظہ اللہ کا مقدمہ، اور اس سے پہلے امیر محترم حافظہ اللہ کا مقدمہ، اور پھر اس کے بعد مترجم کی باتیں، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جب لکھی تھی تو اس وقت اس پر ایک مقدمہ، بہت ہی عظیم الشان اور قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا تھا۔ اس مقدمے کو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ، یہ کتاب 1408 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، 1408 میں۔ آج 1445 میں ہم ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا لمبا عرصہ اس کتاب کی تحریر پر گزر چکا ہے، لیکن اس کتاب کا مضمون اور اس کے مشمولات، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے حالات، جو کچھ بھی علمی خیانت، علمی دعوے داری کا ماحول آج بنا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی باریک بینی، باریک نگاہی کا بھی اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا 1408 میں، اور اس وقت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ صفحہ نمبر 27 پر پہلے ایڈیشن کا مقدمہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ اس مقدمے میں مصنف فرماتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تقوی شعاروں کا دوست ہے، تقوی شعاروں کا دوست ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے، تقوی شعاروں کا دوست ہے۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مکاروں فریب کاروں کی کمر توڑنے والا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے ساتھ تلاؤ کریں، کھلواڑ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبق سکھاتا ہے، انہیں اپنے انجام کو پہنچاتا ہے، کیفر کردار کو پہنچاتا ہے۔ یہ مقدمہ جو تمہید ہے حمد و ثناء، اس میں پوری کتاب کا جو مضمون ہے اس کی بنیادوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کتاب کے مشمولات کی بنیادوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مکاروں فریب کاروں کی کمر توڑنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اے اللہ، تو ان پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کے صحابہ پر، اور تا قیامت ان کی سچی مخلصانہ پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ تو یہ حمد و صلات ہے، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، یعنی آپ پر رحمت کی دعا اور سلامتی کی دعا۔ اس حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں، اب یہاں سے دیکھیں کتاب کا جو مضمون ہے علمی و دعوتی خیانت، اس پر کس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم علم کے میدانوں میں بڑی مقابلہ آرائی اور کشاکش دیکھ رہے ہیں۔ علم کا میدان ہے، علم کے میدان میں مقابلہ آرائی، تنافس،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کشاکش یعنی ایک طرح کا ٹکراؤ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ علمی پختگی سے پہلے نمایاں ہونے اور سستی شہرت کے خواہاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کیا حال ہے؟ علمی پختگی سے پہلے، علمی پختگی مضبوطی، علم میں پکا ہونے سے پہلے، علم میں مضبوط ہونے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ وہ نمایاں ہونے، لوگوں کے سامنے آنے، پاپولر ہونے، مشہور ہونے، اور سستی شہرت کے خواہاں یعنی اس کی خواہش کرنے والے ہیں، اس کی چاہت کرنے والے ہیں۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا دیکھا تھا جب انہوں نے یہ بات لکھی تھی مقدمے میں؟ تو کیا دیکھا ہوگا؟ آج ہمارے سامنے آپ نوجوان، آپ عزیز بیٹھے ہیں، آپ لوگوں میں سے بعض کی عمر آج بھی 20 سال کے آس پاس ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیں کہ 1408 میں یہ کتاب لکھی گئی، 1408 کا یہ مقدمہ ہے، پہلا ایڈیشن۔ اس کے بعد بہت سارے ایڈیشن شائع ہوئے، لیکن یہ پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 1408 میں۔ 1408 سے 1438 تک 30 سال یہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آگے کے 8 سال۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی گہری نظر رہی ہوگی بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے کیا محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم کی مضبوطی کے بغیر، علم میں پکا ہوئے بغیر، ان کی چاہت یہ بن رہی ہے کہ پاپولر ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، سب کو پتہ چل جائے، سب کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور سستی شہرت یعنی جلدی سے زیادہ کچھ محنت، زیادہ کچھ کوشش، وقت لگائے بغیر جلدی سے کیا ہو جائے؟ سستی شہرت مل جائے، مشہور ہو جائے، پاپولر ہو جائے۔ یہ باتیں شیخ کہہ رہے ہیں۔ ابھی آگے ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بہت سارے اقوال، بہت ساری تحریریں اور بہت سارے اقتباسات آگے نوٹ کرنے والے ہیں۔ یہ مقدمہ ہے، کتاب ابھی آگے شروع ہوگی۔ کہتے ہیں چنانچہ وقت سے پہلے برتری اور علم دانی کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ علم کی مضبوطی سے بغیر شہرت پانے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی چاہت کر رہے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وقت سے پہلے برتری۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اتنا بلندی، اتنی اونچائی ان کے یہاں پائی جائے، لیکن وقت سے پہلے برتری، بلندی اور علم دانی کا یعنی علم رکھنے کا، علم والا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، اور اہلیت و لیاقت سے پہلے اپنے آپ کو قابل، ماہر اور ایکسپرٹ ثابت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اہلیت اور لیاقت سے پہلے۔ ابھی ان کے یہاں اس کی صلاحیت نہیں ہوئی ہے، اتنی ایبیلٹی ان کے یہاں نہیں آئی ہے، اتنا ان کے یہاں مضبوطی، پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ابھی وہ سارے کام ابھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو قابل یعنی مطلب لائق، ابھی لیاقت نہیں ہوئی ہے، صلاحیت نہیں ہوئی ہے، اس قابل نہیں ہوئی ہے، اس کے پہلے ہی کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو قابل یعنی لائق ظاہر کر رہے ہیں، ماہر اور ایکسپرٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ جملے پڑھ رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں انہی حالات کے بارے میں یہ جملے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں، حالانکہ کسی نے کہا ہے البدایۃ مذلہ، آغاز میں پاؤں پھسل جایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قول ہے نا، کس کا؟ تجربے کاروں کا، علم والوں کا، ماہرین کا ایک قول ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز جو ہوتا ہے نا، اسٹارٹ، جب تک مضبوطی نہ آئی ہوئی ہو تب تک پاؤں پھسلنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب آدمی مچ جاتا ہے، ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے صلاحیت ہو جاتی ہے اور اس کا اچھا خبرہ، تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر مضبوطی آ جاتی ہے، پھر پھسلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آغاز کسی بھی چیز کا کیسا ہوتا ہے؟ مذلہ، پھسل جایا کرتے ہیں، پھسلنے کی جگہ مذلہ، جہاں آدمی پھسل جائے۔
تو کہتے ہیں کہ البدایۃ مذلہ، آغاز میں پاؤں پھسل جایا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز ہی میں یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ابھی آغاز ہے، مضبوطی نہیں، پختگی نہیں، علم کی گہرائی نہیں، ابھی وہ علم کے سلسلے میں ان کے ہاں لیاقت نہیں، اہلیت نہیں، صلاحیت نہیں، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے، اپنے آپ کو بلند اور اونچا ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ایکسپرٹ بتانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ان کی صورتحال ایسی ہے۔ اور کسی نے کہا ہے، آگے کہتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، یہ بھی کسی سلف کا، کسی صاحب علم کا قول ہے۔ کسی نے کہا ہے من اعظم البلیہ تشیخ الصحیفہ، کیا ہے اس کا معنی؟ بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ صحیفہ یعنی کتاب، نوٹس، دفتر، میگزین، یعنی لکھی ہوئی چیزیں، یہ کسی کا شیخ اور استاذ بن جائیں۔ یہ مصیبتوں میں سے ہے، بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کیا ہے کہ کاغذ کسی کا استاذ بن جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی آدمی کاغذ سے جڑے، جو کچھ پڑھنا چاہے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اسی پر اعتماد کر لے اور اسی کو استاذ بنا لے، اسی کو شیخ بنا لے۔ تو کاغذ کا یا کتاب کا یا نوٹس کا یا دفتر کا، اس چیز کا شیخ ہو جانا، یہ بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ یہ جو قول ہے، یہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، اور یہ علامہ ابن جماعہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم میں اسے نقل فرمایا، جیسا کہ حوالہ ہے۔ تو کتابوں کا استاذ بن جانا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ کتابوں کا استاذ بن جانا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ سے بے نیاز ہو کر محض کتابوں سے علم حاصل کرنا۔ استاذی چاہیے، شاگردی چاہیے۔ استاذ معلم ہوتا ہے اور وہ اپنی شاگرد کو جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی شرح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، تب جا کر کے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے رسولوں کا دنیا میں آنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتابوں کا اتارنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں دنیا کے اندر ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ نے کتابیں بھی اتاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھی بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنے نبیوں کی امتوں کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، بتلانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری اور رسولوں کو بھیجا۔ کتابیں اتر جاتی، امت کے لوگ، قوم کے لوگ، اللہ کے بندے اسے پڑھتے خود سے، اور جو سمجھ میں آتا اس پر عمل کرتے، تو آج کیا حال ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اتاری اسے سمجھانے، اسے کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے، اور عملی تطبیق اور نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ بہت واضح مطلب ہے کہ صرف اور صرف کتابوں سے اگر ہدایت ملتی تو نبیوں کو، رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور صرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت کی کتاب امت کے بیچ میں نہیں اتارتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا مضمون، وہ چاہتا کیا ہے، وہ ٹیکسٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس کا کلام اور اس کلام کی وضاحت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر اور نبی اور رسول، دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء اور رسول بھی بھیجے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ تو استاذ جو ہے ضروری ہے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، مبشرین و منذرین۔ مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی رضوان کی، مغفرت کی، اور منذرین، ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، چوکنا کرنے والے ہیں جہنم کے عذاب سے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ جو کچھ ہونے والی اس سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، مجھے
معلم بنا کر کے، استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کون ہیں؟ امت کے معلم ہیں، سکھانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سکھانے والے ہیں، اور امت کے ہم لوگ کون ہیں؟ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے اور علم حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ معلم، مزکی، تزکیہ ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھائے گا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں اللہ نے اتار دی، حکمت اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اس کو سکھانے والے، تعلیم دینے والے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو معلم ضروری ہے، استاذ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر استاذ کے، بغیر معلم کے گیان صحیح معنوں میں نہیں آ سکتا، اسی لیے معلم ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشہور آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشہور فرمان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے، ذکر اتارا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے سمجھائیں، لوگوں کو واضح کر کے بتلا دیں اس چیز کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئی کلام کو آپ کھول کھول کر کے اس کا معنی لوگوں کو بتلا دیں۔ تو آپ دیکھیے معلم ضروری ہے یہاں پر، اسی لیے یہ بعض سلف کا قول ہے، کسی نے کہا ہے من اعظم البلیۃ التشیخ تشیخ الصحیفہ، مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ صحیفہ یعنی کاغذ، کتاب، رسالہ، نوٹ، جو بھی آپ کہہ لیں، صحیفہ یعنی وہ جو کتابیں ہوتی تھیں، نوٹس، انہیں کوئی استاذ بنا لے، وہ شیخ بن جائے، وہ استاذ بن جائے، یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ جن لوگوں نے بلا استاذ کے خود ہی پڑھا، خود ہی اسٹڈی کیا، خود ہی مطالعہ کیا، خود ہی اسٹیج اور ممبر پکڑ لیا، خود ہی ہے نا داعی، عالم وغیرہ بن گئے، یہ کیا ہے؟ من اعظم البلیہ، یہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ آغاز ہے، مضبوطی نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، اتقان نہیں ہے، ابھی گہرائی نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں جلدی یہ انسان کے لیے مذلہ، پھسل جانے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اور اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ اور ہم بھی اپنے گراؤنڈ میں ماضی سے لے کر کے حاضر تک ایسی بہت ساری مثالیں جانتے ہیں جنہوں نے علم میں پختگی اور مضبوطی کے بغیر یہ راستہ اختیار کیا، وہ واقعی پھسل گئے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے، جن لوگوں کے بیچ میں اپنی پہنچ بنائی، پذیرائی حاصل کر لی، جن لوگوں تک وہ پہنچ سکے، جن کو اپروچ کر سکے، سبھی کو نقصان پہنچایا اور سبھی کو پھسلن کی راہ پر ڈال دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، سمجھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کا قول کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے غور سے، کہتے ہیں العلم نقطۃ کثرها الجاہلون، العلم نقطۃ کثرها الجاہلون، علم تو ایک نقطہ ہے، علم کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ علم جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے، اور اس سے پہلے بھی شاید بات آئی ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ایسے ہی حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی غالباً خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کلام السلف قلیل کثیر البرکہ اور کلام الخلف کثیر قلیل البرکہ، سلف کی باتیں بہت تھوڑی ہوتی تھیں لیکن بہت زیادہ بابرکت ہوتی تھی، اور بعد کے لوگ، خلف بعد کے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے اندر برکت بہت کم ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ پہلے الفاظ کم تھے، معانی زیادہ تھے، آج الفاظ بہت زیادہ ہیں، معانی بہت کم ہے۔ تو العلم نقطۃ کثرها الجاہلون، علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے زیادہ کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات چل رہی ہے وقت سے پہلے، صلاحیت سے پہلے، لیاقت سے پہلے،
اور مضبوطی، علم میں مضبوطی سے پہلے، قدم مضبوط ہونے سے پہلے ان لوگوں نے شہرت کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے، سستی ہے نا شہرت حاصل کرنے کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے انہوں نے خود ہی بلا استاذ کے خود ہی پڑھا اور نہ جانے کیا معنی نکالا، نہ جانے کیا نتیجہ نکالا، نہ جانے کیسے کیسے مسائل مستنبط کیے، اور نہ جانے کیسے کیسے فتاوے اور مسائل لوگوں کو بتانے لگے۔ تو العلم نقطۃ کثرھا الجاہلون۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس جملے کی عظیم افادیت کے پیش نظر علماء کرام رحمہم اللہ نے مستقل رسالوں میں، مستقل کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ جو جملہ حضرت علی بن ابی طالب کا ہے نا کہ علم ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ، اسے پڑھانے والا کون ہے؟ الجاہلون، جاہلوں نے بڑھا دیا۔ اچھا، ابھی جو ایک نقطہ کہا تھا، اسی لفظ کو لے کر بہت سارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی، اس موضوع پر کتابیں لکھی، اس کا بھی حوالہ شیخ دے رہے ہیں، چند کتابوں کے حوالے۔ کہتے ہیں اسی جملے کی افادیت، عظیم افادیت کی پیش نظر، یعنی بہت مفید جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے کہ ایک علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو علماء کرام نے مستقل کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ایک علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بڑھا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان میں سے ایک کتاب ہے زیادۃ البسطہ فی بیان العلم نقطہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ زیادۃ البسطہ فی بیان العلم نقطہ، یہ علامہ نابلسی کی کتاب ہے، 1143 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی شیخ احمد جزائری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 1320 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا بھی ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس جملے کی شرح فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس قدر قیمتی ہے، بہت سارے حالات کو ایک جملے میں پیرو دیا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بڑھا دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ جملہ اسی جملے کے ہم معنی ہے، یہ جملہ اسی جملے کے ہم معنی۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا مزید کہ اس کا معنی کیا ہے کہ علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بڑھا دیا۔ یہ جملہ اسی جملے کے ہم معنی ہے جسے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو 643 میں وفات پائے، انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی بے انتہا کتاب، مفید کتاب ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جامع بیان العلم وفضلہ، جامع بیان العلم وفضلہ، یعنی علم کا بیان اور علم کی فضیلت کا بیان کرنے والی ایک جامع کتاب، اور واقعی کتاب بے انتہا اہم ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی کتاب ہے۔ جتنی کتابیں علم کے بارے میں لکھی گئی ہوں گی، کوئی کتاب ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ کتاب مرجع کی حیثیت سے شامل نہ ہو۔ علامہ ابن عبد البر، قرطبی حنبلی، قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جامع بیان العلم وفضلہ۔ اس میں اور امام غزالی نے 505 ہجری میں اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کا یہ جملہ کیسا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے احیاء علوم الدین میں یہ جملہ اور امام ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں یہ جملہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ لو سکت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سکت من لا يعلم لسقط الخلاف، اگر وہ لوگ چپ رہتے جن کو علم نہیں ہے، اگر وہ لوگ چپ رہتے، خاموش رہتے جن کو علم نہیں ہے، لسقط الخلاف، تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی اختلافات کیوں بڑھتے ہیں؟ کیوں بڑھتے ہیں اختلافات؟ ایک اختلاف تو علمی اختلاف ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بلا وجہ کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنا قلم استعمال کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ صاف جا کہا، اگر بے علم خاموش رہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ تو یہی ہے، علم ایک نقطہ ہے، اسے جاہلوں نے بڑھا دیا۔
تو ان جاہلوں کی وجہ سے اتنے سارے اختلافات رونما ہو گئے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ جب تک علم کی روشنی، قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے علم کی روشنی امت میں رہی، تب تک نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی انتشار تھا، نہ کوئی دھڑ بندی تھی، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی حزبیت، نہ کوئی فکر، نہ کوئی الگ نظریہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کب سے بڑھا؟ جب اس سے لوگ آگے بڑھ گئے، جب اس سے لوگ آگے بڑھ گئے اور ایسے لوگ بھی اس میں بولنے لگے، ایسے لوگ بھی اس میں انوالو ہونے لگے، ایسے لوگ بھی اس میں لکھنے لگے، زبان قلم کا استعمال کرنے لگے، چپ رہنے کے بجائے بولنا شروع کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اختلافات کی بھرمار ہو گئی، اختلافات کی کثرت ہو گئی۔ اسی لیے یہ جملہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے کہ لو سکت من لا يعلم لسقط الخلاف، اگر بے علم لوگ چپ رہتے تو اختلاف ہی سرے سے نہ ہوتا، اختلاف ہی سرے سے ختم ہو جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے سارے مسائل ہو رہے ہیں، اگر ہمارے پختہ علماء ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اس میں ایسے لوگ نہ انوالو ہوں جو ابھی علم کے میدان میں مضبوط نہیں ہیں، پختہ نہیں ہے، جن کی ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے، جن کی ابھی وہ لیاقت نہیں ہے، جن کے ہاں ابھی وہ اہلیت نہیں پائی جاتی ہے، تو آپ بتائیے کتنے سارے مسائل سے، کتنے سارے جھنجھٹوں سے نجات رہتی اور لوگ عافیت میں رہتے۔ لیکن یہی وجہ ہے اتنا سارا اختلاف، اتنا سارا انتشار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ایسے لوگ بھی چپ نہیں رہنا چاہتے، بولتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، وقت سے پہلے بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ سارے اقوال اسی کی روشنی میں یہ الفاظ بولے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا آگے، وہ خداعات والی جو روایت ہے نا، سیاتی علیکم سنوات خداعات یا سنون خداعہ، آگے مستقبل میں تمہارے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے، ایسے سال آئیں گے، ایسے ایام آئیں گے، ایسا وقت آئے گا جس میں کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا، خدعہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائی، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ اس طرح سے ہوگا، دھوکے والے سال جب آئیں گے تو دھوکہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، امانت داروں کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امین، دیانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، بولنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ یہاں کیا کہا؟ لَوْ سَكَتَ مَن لَا يَعْلَمُ لَسَقَطَ الْخِلَافُ، اگر بے علم لوگ چپ رہتے تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا۔ بے علم بولتا ہے، اختلاف بڑھتا ہے۔ علم والے اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں اور جو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ خاموش رہے تو مسائل ختم ہو جائیں گے، اختلاف، انتشار کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، گر جائے گا، بلکہ اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا جو اس بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ علمی اختلاف، اجتہادی اختلاف الگ چیز ہے، لیکن جاہلوں کا اختلاف، بلا وجہ کے مسائل، بلا وجہ کا انتشار، یہ نہیں ہوتا اگر یہ اہلیت والوں کے علاوہ نااہل لوگ اگر خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا تھا؟ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، ان دھوکے والے سالوں میں رویبضہ بھی بولے گا، رویبضہ بولے گا۔ رویبضہ کون ہے؟ جاہل، احمق، نادان، کم سمجھ، ناسمجھ، ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رویبضہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بات بیان فرمائی کہ اس میں رویبضہ بولے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کیا ہے؟ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی زبان کھولے گا، وہ بھی بولے گا، وہ بھی شریک ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، گیا گزرا آدمی، سماج کا پست آدمی، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی علمی مقام نہیں، سمجھ رہے، ایسا آدمی امت کے عام مسائل میں گفتگو کرے گا، یعنی ایسے مسائل جو پوری امت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، فی امر العامہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لفظ استعمال الرجل التافہ، الرجل التافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پست آدمی، حقیر آدمی،
ایسا آدمی امت کے عام مسائل میں بولے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ رویبضہ کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل السفیہ یتکلم فی امر العامہ۔ سفیہ آدمی، سفیہ بیوقوف، نادان، احمق آدمی کیا کرے گا؟ وہ امت کے عام مسائل میں گفتگو کرے گا، گائیڈ کرے گا، امت کو ایسا کرنا چاہیے، امت کو ایسا کرنا چاہیے، امت کو ایسا کرنا چاہیے، جبکہ وہ اس کا اہل، اس کی لیاقت، صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور لفظ استعمال کیا۔ رویبضہ کا معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے رویبضہ کا معنی کیا تھا۔ الرجل الفاسق یتکلم فی امر العامہ۔ فاسق آدمی یعنی بد عمل، بد کردار، گنہگار ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس طرح کا شخص کیا کرے گا؟ آگے بڑھ کر کے امت کے عام مسائل میں زبان کھولے گا اور اپنی رائے دے گا اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ صاف ہے نا؟ اب یہی لوگ اگر خاموش رہیں، یہ رویبضہ اگر کیا رہے؟ خاموش رہے، رویبضہ نہ بولے، تو مسائل، اختلافات، انتشار کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دھوکے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج دھوکہ ہے، اتنے سارے جوہلا بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، امانت دار کون ہے، خائن کون ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یہی ہے دھوکے والے سال، اور یہ مسئلہ اس کے اندر آئے گا کہ رویبضہ بات کرے گا۔ جو معمولی آدمی ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جو بیوقوف ہے، جس کی عقل پختہ نہیں ہے، ناسمجھی ہے، ایسا آدمی، وہ بھی کسی چھوٹے مسئلے میں نہیں، کسی معمولی مسئلے میں نہیں، فی امر العامہ، عوام کے مسائل میں، یعنی ایسے مسائل میں گفتگو کرے گا جس کا تعلق پوری امت سے ہے، ساری پبلک سے، سارے عوام سے، کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی مسائل آئے تھے نا، کورونا کے مسائل آئے، اس میں کتنے ایشوز آئے، مساجد میں نماز پڑھی جائے یا بند کرنا جائز ہے، حج موقوف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں موقوف کیا جا سکتا ہے، نماز اگر پڑھی بھی جائے تو کیا ڈسٹینس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا صف بنانا ہی ضروری ہے، الگ اگر جس سے ڈسٹینس کے ساتھ پڑھا جائے تو کیا اس پر جماعت کا لفظ، جماعت کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو صف بندی کے حکم میں مانا جائے گا، کتنے سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے یہ جو دنگے فساد کا مسئلہ، ISIS کا مسئلہ، داعش کا، آپ دیکھیے علماء سے پہلے جوہلا بولنا شروع کر دیے، مجاہدین کی فہرست میں شامل، کہا جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ وہ کون ہیں؟ سب وہ سب کے سب دنگائی ہیں، مجرم ہیں، مفسد ہیں، سب کے سب آتنکی ہیں، سب کے سب ٹیررسٹ ہیں، یہ سب امت کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ تو وقت سے پہلے، صلاحیت، لیاقت سے پہلے بولنا، زبان کھولنا، یہ سخت خطرناک ہے۔ تو امت کے جو علماء ہیں وہ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ علماء کسی چیز پر اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں، اگر اس لیے نہیں کھولتے ہیں کیونکہ وہ امانت ہے، جب تک مسئلے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ جائے، پوری نوعیت سامنے نہ آ جائے، اس کی کھلی تصویر سامنے نہ آ جائے، تب تک کوئی بھی بات زبان سے نکالنا ہمارے علماء گوارا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ امت کے مسائل ہیں، اب یہ سارے مسائل پوری امت کے مسائل ہیں، کسی گھر کا، کسی قبیلے کا، کسی گلی کا، کسی محلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دنگے فساد جو ہوئے پوری دنیا کے اندر ہے کہ نہیں، اس کے نقصانات ہوئے۔ ایسے یہ جو مہاماری کا مسئلہ تھا، کورونا، یہ جو جائحہ آیا، اس کا پوری دنیا سے تعلق تھا۔ ایسے مسائل میں ایسے لوگ گفتگو کرنے لگتے ہیں جن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبان کھولیں، تو اگر یہ چپ رہتے لسقط الخلاف، تو اختلاف ختم ہو جاتا، اختلاف ہی نہیں رہتا۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں اس سے مراد علم کے دعوے دار، اب یہاں پر شیخ آ رہے ہیں کہ میں جن کی بات کر رہا تھا یہ کون ہے، اتنی دیر سے جن کی بات کر رہا تھا وہ کون ہے؟ کیا کہا؟ یہ بے علم خاموش رہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا، بے علم خاموش رہیں تو اختلاف گر جائے گا، یعنی اختلاف باقی نہ بچے گا۔ کہتے یہاں اس سے مراد علم کے دعوے دار، یعنی علمی و دعوتی خیانت کرنے والے ہیں جو علم سے بے بہرا ہو کر سو گئے۔ بے بہرا یعنی کیا مطلب؟ اس کے لیے تیار، اس کے لیے
تیار رہنے کے بجائے کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ ان کو علم حاصل کرنا تھا تو علم حاصل نہیں کیا، علم سے آشنائی واقفیت حاصل نہیں کی، علم نہیں سیکھا، علم سے بے بہرا ہو کر سو گئے، بیدار نہ ہوئے، یعنی سوتے رہے، علم حاصل کرنے کے بجائے علم سے غافل ہو کر کے سوتے رہے۔ اور علمی مرتبے تک رسائی سے پہلے ہی علمی مقام مرتبے تک پہنچنے، رسائی علمی مقام و مرتبے تک پہنچنے سے پہلے ہی علم کی فضا میں پرواز کرنے لگے، علم کی فضا میں اڑنے لگے۔ یہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں، یہ جن کا ترجمہ ہے اردو میں، اور اردو تو اردو ہے، زبان عربی میں کتاب لکھی گئی تھی، وہ زبان اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کی عربی تعبیرات بے انتہا قیمتی ہیں، وزنی ہیں، یہ تو اس کا ترجمہ ہے اردو میں سمجھنے کے لیے۔ تو کیا کہا؟ بڑی صراحت کے ساتھ، اور علمی مرتبے تک پہنچنے سے پہلے ہی علم کی فضا میں پرواز کرنے لگے، اڑنے لگے۔ اور کیا ہوا؟ تب کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خیر و بھلائی کی سواریوں پر سوار ہو کر شر و فساد پھیلانے لگے، خیر و بھلائی کی سواریوں پر سوار ہو کر شر و فساد پھیلانے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے حسب ذیل فرمان سے بھی یہی لوگ مراد ہیں۔ بکر ابو زید کہہ رہے ہیں کہ میں جن کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے، علم کی مقام تک پہنچنے سے پہلے، علمی بلندی تک پہنچنے سے پہلے علم کی فضا میں تیرنے لگے، اڑنے لگے، اور علم کی اور خیر و بھلائی کی سواریوں پر سوار ہو کر شر و فساد پھیلانے لگے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کا، انہی لوگوں کے بارے میں امام شافعی کا یہ جملہ بھی ہے۔ امام شافعی کا یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے، یہ بات امام شافعی نے کن کے بارے میں کہی ہے؟ انہی لوگوں کے بارے میں کہی۔ امام شافعی 2 صدی ہجری کے امام اور عالم ہیں، 2 صدی ہجری کے، 150 میں پیدائش ہوئی ان کی، 204 میں وفات ہوئی، اور امام شافعی کا علمی مقام یقین مانیے بہت بلند ہے۔ کسی اور موقع پر بات ہوگی امام شافعی کون ہے، امام شافعی کون ہے، ان کو جاننا بہت بڑی چیز ہے۔ امام شافعی چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں، امت اسلام کے چند نمایاں لوگوں میں سے ایک ہیں۔ خیر، امام شافعی نے کیا کہا تھا؟ فالواجب علی العالمین، غور سے سنیے، غور سے پڑھیے اور سنیے۔ فالواجب علی العالمین الا یقولوا الا من حیث علموا وقد تکلم فی العلم من لو امسک عن بعض ما تکلم فیہ منہ لکان الامساک اولا به واقرب من السلامت له انشاءاللہ۔ امام شافعی نے 204 میں وفات ہو گئی، اس سے پہلے ہی بولا ہوگا نا، 2 صدی ہجری میں بولا۔ یہ بات کب کہی؟ 2 صدی ہجری میں۔ آج 1445 یعنی 1250 سال کے بعد ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں۔ امام شافعی نے اس وقت یہ بات کہی تھی۔ کیا کہا؟ دیکھیں ترجمہ نیچے ہے۔ علماء پر واجب ہے کہ وہی بولیں جس کا انہیں علم ہے، علماء پر واجب ہے کہ وہی بولیں جس کا انہیں علم ہے، کیونکہ علم کے بارے میں وہ لوگ بھی لب کشائی کرنے لگے ہیں، یعنی زبان کھولنے لگے ہیں۔ علم کے میدان میں، علم کے بارے میں وہ لوگ بھی لب کشائی کرنے لگے ہیں جو اگر کچھ باتیں کہنے سے گریز کرتے تو ان کے لیے بڑا بہتر اور سلامتی سے قریب تر ہوتا۔ علماء کو چاہیے کہ وہی بولیں جس کا انہیں علم ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ علم کے بارے میں کچھ ایسے لوگ بھی زبان کھولنے لگے ہیں جو اگر کچھ باتیں کہنے سے رک جاتے، ایسی بھی باتیں، ایسے لوگ بھی زبان کھولنے لگے ہیں علم کے بارے میں، جو علم والے نہیں ہیں لیکن علم کے بارے میں وہ لوگ زبان کھولنے لگے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو باتیں بول رہے ہیں اگر وہ بولنے سے رک جاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور سلامتی سے قریب تر ہوتا، وہ سیف رہتے۔ لیکن بولنے کی وجہ سے، علم نہیں ہے اور بولا، علم نہیں ہے زبان کھولا، علم نہیں ہے لب کشائی کیا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ بہتری سے محروم ہو گئے اور سلامتی کے بجائے آفت اور جھنجھٹ میں پھنس گئے، مشکلوں میں الجھ گئے۔
اگر یہ لوگ جو نااہل ہیں، اگر یہ لوگ جو باتیں بول رہے ہیں، اگر ان میں سے کچھ باتیں، تھوڑی باتیں بولنے سے رک جاتے، گریز کرتے، نہ بولتے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور سلامتی سے قریب تر ہوتا۔ دیکھا آپ نے، یہ کب کہا امام شافعی نے؟ 2 صدی ہجری میں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آج کیا حالت، اتنے سارے لوگ جو نااہل ہیں، میدان کے ماہرین اور ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ہر ایک نے وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے۔ اگر یہ لوگ خاموش رہتے، زبان نہ کھولتے، تو آپ بتائیے کتنے سارے مسائل سے وہ خود بچ جاتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے سلامتی سے قریب تر ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے زبان کھولی، لب کشائی کی، اپنی رائے، اپنا نظریہ، جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں آیا اسے بولا۔ علم نہیں ہے، علم کی روشنی نہیں ہے، علم کی روشنی کے بغیر بولا، اس لیے یہ سارے حالات جو بگڑے ہوئے حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، علم اور دعوت کے میدان میں یہ حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، انہی حالات کا اور انہی کی حالت زار کا، یہی لوگ جن کی بات چل رہی ہے، علم کے بغیر، علم کی بلندی پر پہنچے بغیر، ماہر ہوئے بغیر، صلاحیت ہوئے بغیر جو لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں انہی کی حالت کی شکایت کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اور ان کی وفات 751 میں، ان کی وفات 751 میں ہوئی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر جو عقیدے سے متعلق، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ شعر میں ہے، پوری کتاب شعر میں ہے، اشعار میں پوری کتاب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا جو نام ہے، مشہور نام، وہ ہے القصیدۃ النونیہ، کیونکہ ہر شعر نون پر ختم ہوتا ہے۔ ہر شعر کہاں ختم ہوتا ہے؟ نون پر ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ القصیدۃ النونیہ، نون والا قصیدہ، جس کا ہر شعر نون پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا یہ مشہور مطلب ہو گیا، یہ نام اس کا مشہور ہے۔ اصل نام کیا ہے کتاب کا؟ اصل کتاب کا نام ہے الکافیۃ الشافیہ، الکافیۃ الشافیہ فی عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متعلق یہ الکافیۃ الشافیہ نامی کتاب۔ اس کتاب کے اندر انہی لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں؟ انہی نااہل، جن کے یہاں علم نہیں ہے، جہالت ہے، وقت سے پہلے شہرت چاہتے ہیں، وقت سے پہلے ہے نا بلندی پر آنا چاہتے ہیں، اور کیا کہا تھا؟ فضا میں، علم کی فضاؤں میں تیرنا، پرواز کرنا، اڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور بڑے ہی عظیم الشان اشعار ہیں یہ، بڑے ہی عظیم الشان اشعار۔ کیا کہتے ہیں؟ ھذا وانی بعد ممتحن باربعۃ وکلہم ذو افغانی۔ دیکھا آپ نے، نون آیا نا لاسٹ میں، ہر بند کیا ہے؟ نون پر ختم ہوتا ہے۔ فض غلیظ جاہل متمعلم ضخم العمامۃ واسع الاردان متفیہق متضلع بالجہل ذو ضلع وذو جلح من العرفان مزج البضاعۃ فی العلوم وانہ زاج من الایہام والہذیان یشکو الی اللہ الحقوق تظلما من جہلہ کشکایۃ الابدان من جاہل متطبب یفتی الورى ویحیل ذاک علی قدر الرحمن۔ یہ عربی میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جس میں انہوں نے انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کن لوگوں کا؟ یہی لوگ جو علم کے بغیر اونچے منصب، شہرت اور وہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں جس کے وہ اہل اور لائق نہیں ہیں، قبل از وقت اس منصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں جس منصب کے وہ اہل نہیں ہیں، انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، امام شافعی نے 2 صدی ہجری میں 1250 سال پہلے وہ بات کہی، 1250 سال پہلے وہ بات کہی اپنی کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور علامہ ابن القیم کی بات چل رہی، 751 میں وفات پائے، 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے، یہ بھی 700 سال پہلے، 700 سال پہلے یہ بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں میں 4 قسم کے لوگوں کی آزمائش میں مبتلا ہوں، 4 قسم کے لوگوں کی آزمائش میں مبتلا ہوں، 2-4 ہوں۔
یہ سبھی چاروں، یہ سبھی یعنی یہ چار کے چاروں سخت کینہ رکھنے والے ہیں، سخت کینہ، دل میں نفرت رکھنے والے ہیں، بد زبان ہیں، بد زبان، سخت دل ہیں، جاہل، علم کا جھوٹا دعوے دار، بڑی پگڑی، کشادہ آستین والا، ڈینگے مارنے والا، جہالت سے بھرا ہوا، کج رو یعنی ٹیڑھی چال چلنے والا، اور علم و عرفان سے کورا۔ یہ چاروں کیسے ہیں؟ یہ ہے ان کی خوبی۔ کہتے ہیں میں چار قسم کے لوگوں سے بے انتہا پریشان ہوں، آزمائش میں ہوں، مصیبت بن گئے ہیں چار قسم کے لوگ۔ اور چار کی چاروں کیسے ہیں؟ یہ الفاظ بیان کر دیے۔ کیا کہا؟ یہ سبھی سخت کینہ رکھنے والے ہیں، بد زبان، سخت دل، جاہل، علم کا جھوٹے دار، بڑی پگڑی، بڑی آستین والا، کشاد آستین والا یعنی ڈینگے مارنے والا، جہالت سے لبریز، کجرو، اور علم و عرفان سے کورا یعنی کیا مطلب؟ علم و عرفان نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد کہتے ہیں علوم میں کم مایا، یعنی علم کم، علم کیا ہے اس کے پاس؟ کم ہے، علم کا ذخیرہ، علم کا اسٹاک کیا ہے اس کے پاس؟ بہت کم ہے، تھوڑا سا علم ہے اس کے پاس، مگر شکوک و شبہات اور بے سروپا باتوں کے ذریعے نفرت کی بیج بونے والا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ علم کم ہے، شکوک و شبہات اور بے سروپا باتوں کے ذریعے نفرت کی بیج بونے والا، اپنی جہالت کے سبب اللہ سے اپنی مظلومیت کی شکایت ایسے کرتا ہے جیسے جسمانی تکلیف کی شکایت کر رہا ہو۔ کسی کے جسم میں درد ہو، کوئی زخم لگ گیا ہو، ہے نا، کوئی ایسی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو آدمی جسمانی بیماری کی شکایت کیسے ڈاکٹر کے سامنے کرتا ہے، کسی آدمی سے کرتا ہے؟ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی جہالت کے سبب اللہ سے اپنی مظلومیت کی شکایت ایسے کرتا ہے۔ آدمی سارے جوہلا شکایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی کہتا ہے ہم سے حسد ہے علماء کو، یہ بھی شکایت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہا ابن القیم؟ اب آپ دیکھیں کہ 751 میں وفات پائیں، 700 سال پہلے کی بات ہے۔ شکایت اپنی مظلومیت کی، جہالت کے سبب اپنی مظلومیت ہے، جاہل، ظاہر سی بات ہو علماء اس کے خلاف بات کریں گے کہ بھئی تمہارا حق نہیں بنتا، تم اپنے علم کے دائرے میں رہو۔ تو اب جب اعتراضات اس کے اوپر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھ پر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے ایسے کرتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بدن کی بیماری یا تکلیف کی شکایت کسی سے کر رہا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی حالت زار بیان کر رہے ہیں، حالت زار بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ چار لوگوں کی بات تھی نا، چار لوگ، کیا کہا تھا شروع میں؟ اربعہ، چار لوگوں سے میں پریشان ہوں۔ چار لوگوں کی مجموعی طور پر جو حالت ہے وہ یہاں بیان کر دیا ابن القیم نے کہ چار کے چاروں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے۔ ہماری ان جو اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں، ان اشعار میں صرف وہ پہلا آدمی بیان کیا گیا ہے وہ چار قسم کے لوگ جن سے آزمائش میں ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہاں پر مجموعی طور پر چاروں کی خوبی، چاروں کی حالت بیان کر دی گئی کہ وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں مجموعی طور پر۔ اس کے بعد جب تفصیل شروع کی تو صرف پہلے کا یہاں پر ذکر ہے، بقیہ دوسرا، تیسرا، چوتھا کتاب کے اندر ہوگا۔ ہمیں چونکہ یہ مضمون پڑھنا ہے اس لیے ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے، اور مصنف نے اسی بات کو نوٹ کیا ہے، بقیہ ساری باتیں یہاں پر نقل نہیں کی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا، چار لوگوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ میں چار قسم کے لوگوں کی آزمائش سے دو چار ہوں۔ چار قسم کے لوگ بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا کون ہے؟ یہاں دیکھیے، کہتے ہیں سب سے پہلا وہ نیم جاہل طبیب، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس طب یعنی طبابت، علاج معالجہ کرنے کا آدھا علم ہو، معمولی علم ہو، کچھ علم ہو، جس کے پاس کیا ہو؟ کچھ علم ہو۔ اور یہ ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی ڈاکٹر ہے، ایک روحانی ڈاکٹر ہے۔
علماء بھی ڈاکٹر ہیں. علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایسے ہی دیگر امت کے علماء سلف نے یہ بات کہی ہے محدثین کے سلسلے میں کہ اہل الحدیث جو ہے نا، محدثین یہ حدیثوں کے ڈاکٹر ہیں، حدیثوں کے ڈاکٹر ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ طبیب الحدیث فی عللہ، حدیث کی علتوں کے، حدیث کی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں. اچھا، تو کیا کہا؟ سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو وہ جاہل نیم طبیب یعنی عالم ہے جو ساری دنیا کو فتوے دیتا پھرتا ہے اور اسے رحمان کا حکم و فیصلہ بتلاتا ہے. یہ پہلا آدمی. دوسرا، تیسرا، چوتھا ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر علامہ ابن قیم کی وہ کتاب سامنے لا کر کے اور بقیہ 3 لوگوں کو بھی ہم جان لیں گے معلومات کے لیے، لیکن ابھی صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کیا کہا، پہلا وہ شخص ہے جاہل نیم طبیب یعنی عالم ہے جو ساری دنیا کو فتوے دیتا پھرتا ہے. آپ دیکھیں طبیب کہا، بریکٹ میں اردو میں عالم لکھا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے، طبیب سے مراد روحانی طبیب یعنی علم کی بات چل رہی ہے. اس لیے کہ آگے ابن قیم فرماتے ہیں جو فتوے دیتا پھرتا ہے، تو فتویٰ ڈاکٹر تو نہیں دیتا ہے نا. فتویٰ کون دیتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، گرچہ وہ ڈاکٹر ہی ہو لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے. تو کہتے ہیں وہ نیم طبیب عالم ہے جو ساری دنیا کو فتوے دیتا پھرتا ہے اور اسے رحمان کا حکم و فیصلہ بتلاتا ہے. فتویٰ اپنی طرف سے دے گا اور یہ اللہ کا حکم ہے. ہم لوگ اس سے پہلے درس میں پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلا علم کوئی بات لگا دینا. اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا، اللہ نے جائز کیا، اللہ نے ناجائز کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہ ہے القول علی اللہ، اللہ پر کوئی بات تھوپنا کہ اللہ نے کہی حالانکہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی. یہ آدمی ایسے ہی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اسے رحمان کا حکم و فیصلہ بتلاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، جبکہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے امام کہتے ہیں ان کے ہمجولی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ، کن کے ہمجولی؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ جانتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کے چند شاگردان تو بہت سارے ہیں، لیکن چند شاگردان بے انتہا مشہور ہوئے، معروف ہوئے، علم کی خدمت کی اور بڑے بڑے بلند پایا ائمہ قرار پائے الحمدللہ. ان میں سے سب سے معروف کون ہے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی انہی کے ہمجولی یعنی کلاس میٹ یعنی ہم سبق ایسے آپ سمجھ لیں، وہ کون ہے؟ حافظ امام شمس الدین ابو عبداللہ الذہبی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی اور بھی نام ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی حافظ ابن عبد الحادی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے چھوٹی کے علماء میں سے ہیں. ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں، مثال کے طور پر حافظ ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چند نام ہیں جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چنندہ ہے نا، بہت ہی نمایاں شاگردوں میں سے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں ہم اور ان کے ہمجولی حافظ ذہبی نے 748 میں ان کی وفات ہوئی. آپ دیکھیے ابن قیم کی وفات کب ہوئی؟ 751 میں. ان کی 748، 3 سال کے فرق سے دونوں کی وفات ہوتی ہے. دونوں ہمجولی ہیں، ایک ساتھ میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرتے رہے. اس صورتحال کا دوسری طرح شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال وہی صورتحال بغیر علم کے منصب پر آنا، علم کی فضا میں پرواز کرنے کی کوشش کرنا، اس کا خطرہ کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں اسی صورتحال کا دوسری طرح سے شکوہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فَلَأَنْ يَعِيشَ الْمُسْلِمُ أَخْرَسَ أَبْكَمَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ بَاطِنُهُ كَلَامًا وَفَلْسَفَةً. یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کتاب کے اندر یہ قول حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ہے، لکھا ہوا ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ مسلمان آدمی، کیا ترجمہ دیکھیے، مسلمان آدمی گونگا بہرا ہو کر جیے. مسلمان آدمی گونگا ہو کر کے جیے، بہرا ہو کر کے، نہ بول سکتا ہو
اور نہ سن سکتا، گونگا بہرا ہو کر کے زندگی گزارے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا باطن علم کلام اور فلسفے سے بھر جائے۔ ایک مسلمان گونگا رہے، زبان نہ کھولے، ایک اور کیا رہے، بہرا رہے، کوئی بات نہ سنے، یہ کہیں بہتر ہے۔ یعنی گونگا بہرا رہ کر کے زندگی گزارنا مسلمان کا کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ اس کا باطن اندر، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کے اندر کیا ہو جائے، کلام اور فلسفہ، یعنی منمانی، اپنی رائے، اپنی لاجک، اپنی سوچ کے مطابق اور کھینچ تان کر کے اپنی بات ثابت کرنے کا جو طریقہ چل رہا ہے، اس سے اس کا اندر بھر جائے، یہ نہایت برا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک مسلمان گونگا ہو کر کے زندگی گزارے، بہرا ہو کر کے زندگی گزارے۔ تو گونگا بہرا رہنا تو بہتر ہے، لیکن یہ کلام اور فلسفہ نہیں چاہیے، کلام اور فلسفہ نہیں چاہیے۔ جو لاجک سے، دانشوری سے اپنی منمانی باتوں کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریزنٹیشن ایسا رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو جائیں، اس سے متاثر ہو جائیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی چرب زبانی، بول کر کے نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی مستند ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی سلف، کچھ نہیں، کیا ہے؟ بس چرب زبانی، اپنی عقل کی بنیاد پر چرب زبانی کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، اور فلسفہ یعنی نکتے نکال کر کے، سمجھ رہے ہیں، کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کے دل کے اندر آ جائے، اس کے باطن کے اندر آ جائے، یا اس کا باطن انہی چیزوں سے بھر جائے، یہ اتنا برا ہے کہ اس سے کہیں اچھا تھا کہ آدمی سن نہیں پاتا، بول نہیں پاتا، گونگا رہ کے زندگی گزارتا اور بہرا ہو کر کے زندگی گزارتا تو بہتر ہوتا۔ سمجھ رہے؟ تو اس طریقے سے یہ اقوال ہیں۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول آ رہا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور بہت سارے لوگوں کی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہاں اس سیشن میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں اگلے سیشن میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدمے کو اور مقدمے کے بعد اصل کتاب کو کما حقہ پڑھنے سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔